الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین الصلاۃ والسلام علی رسول نبی کریم۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس ہفتہ وار درس قرآن کے لیے اکٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا اور یہاں پہ سارے انتظامات کو قبول کرے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها مساکن ترضونها احب علیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، یہ انسانوں کے جو ریلیشنز ہیں وہ سب کو کور کیا یہاں پہ۔ پہلا تمہارے باپ یعنی باپ دادا اور اوپر، اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب، یہ 5 رشتہ دار ہیں انسانوں کے جو ریلیشنز ہیں سارے، اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں۔ اس پہ آدمی کو بہت مان ہوتا ہے کہ میرا مال ہے، میں نے کمایا۔ اور تمہارے وہ کاروبار جس کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے، تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں۔ تم کو اگر اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے رستے میں جہاد سے عزیز تر ہیں، عربی میں لفظ ہے احب علیکم، یعنی اس سے زیادہ محبت ہے، جہاد سے عزیز تر ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے۔ اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ تو یہاں محبتوں کے لوگوں کے ہمارے رویے کے 2 گروپ بنائے گئے ہیں۔ ایک گروپ ہے جو دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے، اور وہ گروپ میں ہمارے سارے ریلیشنز بھی ہیں، ہمارے کاروبار بھی ہیں، مال دولت بھی ہے، گھر بھی ہے، سب کچھ ہے جس سے کہ نظام چلتا ہے دنیا کا۔ اور ان سے محبت کو ناجائز نہیں کہا، ہاں ٹھیک ہے محبت ہونی چاہیے، لیکن زیادہ محبت کس سے ہو؟ اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کے رستے میں جہاد سے۔ اور اگر یہ ریلیشن ٹھیک نہیں ہے، محبت اللہ، اس کے رسول، اس کے رستے میں جہاد سے زیادہ نہیں ہے، تو پھر دیکھیں کتنا شدید اس میں وارننگ ہے کہ یہاں تک اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ تو ایسے لوگوں کو فاسق آ گیا قرآن میں۔ یعنی اگر ہماری محبتیں جو ہیں وہ صحیح جگہ پہ اور صحیح لوگوں کے ساتھ زیادہ نہیں ہیں، اللہ سے زیادہ نہیں ہے، رسول سے، اس کے راستے میں جدوجہد سے، اس کی فرسٹ پرائرٹی ہے، ایک گروپ ہے۔ اور بی جو ہے سارا ہمارا نظام جو ہے جس سے ہمارے خاندان اور گھر بار چلتے ہیں وہ ہے۔ تو یہ آیت جو ہے یہ پڑھانے آج کی گفتگو کا جو محور ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو محبت ہے، ایک تو یہ کہ اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اس کے رسول جدوجہد سے محبت ہونی چاہیے، اور محبت بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جو بقیہ تمام محبتوں پہ غالب ہو۔ جب محبت زیادہ جس سے ہوگی اس کے لیے کام بھی کریں گے، اس کے لیے جدوجہد بھی کریں گے، اس کے لیے۔ اور آپ گھر میں دیکھیں، اگر آپ کا بچہ جو جوان ہو جائے، والد صاحب آپ نے کیا کیا میرے لیے آج تک، آپ ایک پوری لسٹ گنوا دیں گے افعال کی، کاموں کی، یہ کیا تمہارے لیے، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ اسی طرح ہی اپنے زوج کے ساتھ، اس طرح جو بھی ریلیشن ہو، افعال جو ہیں وہ محبت کو بتاتے ہیں کہ محبت ہے کہ نہیں ہے، زیادہ ہے کہ کم ہے۔ تو یہاں پہ جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ محبت تو ہونی چاہیے، اور محبت زیادہ کس سے ہونی چاہیے؟ محبت زیادہ ہونی چاہیے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جد و جہد سے۔ تو یہاں پہ جو چیز میں اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں یہ کہ محبت کرنا ضروری ہے اللہ سے، اس کے رسول سے، اور اس کے راستے میں جد و جہد، اس کے نظام کو چلانے کے لیے۔ اور زیادہ محبت ہونی چاہیے اللہ، اس کے رسول سے نسبتاً اور تمام چیزوں کے جو ہمارے خاندان کو چلانے کے لیے ضروری ہیں۔ تو یہاں پہ جو چیز ہمارے سامنے آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ
محبتوں کا توازن جو ہے وہ کیا ہو ہمارے سامنے، اور محبت کرنی ضروری ہے ان تمام چیزوں سے. اور محبت کو جو پروف ہے وہ ہوگا ہمارے جو ایکٹیویٹیز ہیں اس چیز کے لیے وہ کیا ہیں. اسی طرح سورہ انعام کی ایک آیت ہے، آیت کا ٹکڑا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، یعنی جن کا تعلق عبادت سے ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، انفاق، اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ رب العالمین کے لیے. تو پرائم ٹارگٹ کیا ہو، یہ کام میں اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں. جہاں اللہ نے کہا اس کے مطابق یہ تمام چیزیں جو ہے چلیں گی، اور جہاں اللہ نے منع کیا وہ کام میں نہیں کروں گا. تو لہٰذا یہ میری جو سب سے اہم جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ مجھے پتہ ہو کہ اللہ کے احکام ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا ہیں، اور کس طرح اللہ کی خوشنودی کے لیے میں یہ کام کروں. کون سے؟ نماز بھی، مراسم عبودیت بھی، میرا جینا مرنا اور جینے مرنے کی تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں، جان کس کے لیے دینی ہے اور زندگی کہاں پہ لگا رہا ہوں، میں زندگی کی صلاحیتیں کہاں پہ لگا رہا ہوں، اس کا مین فوکس کیا ہے، اللہ کے احکامات کیا ہیں ہمارے پاس، اور اللہ کے احکام کے مطابق ہم کیسے چلا رہے ہیں. اسی طرح سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے 165، جس کا ترجمہ ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل ٹھہراتے ہیں. ہاں یہ اللہ کا کام ہے اور یہ بھی ہم کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ایسے گرویدہ ہیں جیسا کہ اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے، یعنی محبت جو ہے، گرویدہ تو محبت ہے. حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے بڑا واضح ہے. مطلوب کیا ہے؟ سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہو، اور کوئی چیز اس کے برابر نہیں ہو. اور ایک اور جو ریفرنس آخری ہے اس سلسلے میں، وہ ایک حدیث مبارکہ ہے، من احب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ ہی کی خاطر دشمنی کی اور اللہ ہی کے لیے اور اللہ ہی کے لیے روک لیا، تو اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. اس میں بھی یہ ہے کہ اللہ کی ہی ڈرائیونگ فورس ہو ہمارے ہر کام کے لیے. یہ ڈرائیونگ فورس تو تبھی ہوگی اگر ہمیں ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام کا علم ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان حکم پہ عمل کیا، یعنی احادیث کا بھی علم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحابہ کرام کو ہدایت دی سلسلے میں، اور وہ جو پرائرٹی ہو وہ ہماری ڈرائیونگ فورس ہر کام کے لیے. تو پھر یہ ہے کہ محبت اور دشمنی، دینا اور لینا، ہر چیز جو ہے وہ ایمان کی خاطر ہے، وہ ایمان جو ہے مکمل ہے. تو یہ چیز بھی بڑی ضروری ہے سوچنی. اس سے کیا معلوم ہوا کہ ایمان باللہ جو ہے اور اللہ سے محبت انتہائی اہم ہے کام. اس میں سوچنے، غور و فکر کی ضرورت ہے، اور ہم اپنے آپ کا احتساب کریں کیا واقعی ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور وہ کرتے ہیں تو کیا وہ محبت کی پرائرٹی ہے جو مطلوب ہے کہ نہیں ہے. اس کے بعد یہ چیزیں محبت ہر دوسری چیز پہ مقدم ہو، زیادہ ہو. عقیدے میں اللہ پہ ایمان مقدم ہو، عقیدہ میں جو کچھ بھی عقائد کا پوری تفصیلات ہے وہ ساری. عبادت میں اللہ سے دل کا لگاؤ جو ہے وہ مقدم ہے، بالکل دل لگا ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. اور اخلاق میں اللہ کی خشیت جو ہے وہ مقدم ہے. یہ دیکھیے کہ جو اسلام میں اخلاق ہے وہ تمام اخلاق کے درجات ہے. خواہ وہ سچ بولنا ہے، امر بالمعروف کے کام ہے، نہی عن المنکر کے کام ہے، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے احکام جو ہمیں دیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیمات دی ہیں. ہمارا اخلاق جو ہے سوسائٹی بیس نہیں ہے کہ جو سوسائٹی اچھا سمجھتی ہے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں ہم اس کے مطابق جو ہے بات کر رہے ہیں. اللہ نے جو احکام دیے ہیں اس کے مطابق ہمارا اخلاق جو ہونا چاہیے. اس لیے اس کا ایک سٹینڈرڈ ہے، وہ سٹینڈرڈ جو ہے قرآن و حدیث نے فکس کیا ہے. اس طرح جو معاملات ہیں فرد کے دوسرے فرد کے ساتھ، ایک سوسائٹی کے دوسرے کے ساتھ، ایک قوم کے دوسرے کے ساتھ، اس میں بھی اللہ کی رضا جو ہے وہ مقدم ہو. یہ تمام چیزیں بہت ہی زیادہ ضروری ہیں. یہ جو تمام چیزیں ہیں، اللہ سے محبت ہو، جیسے ہم نے بھی ریفر کیا کہ بھی اللہ سے محبت کے لیے تو جیسے بچوں سے محبت ہے، فیملی سے محبت ہے، اور دیش سے محبت ہے. اس طرح تو ہر محبت کے لیے ایک نسبت ہے. اللہ سے محبت کی نسبت جو ہے 3-4 جو نسبتیں جو ہمیں لٹریچر میں واضح طور پہ ملی ہیں. پہلی جو محبت ہے وہ یہ ہے
پہلی جو نسبت اللہ سے ہے، اللہ ہمارا معبود ہے، ہم وقت معبود، یہ نہیں ہے کہ بس نماز روزہ کے وقت ہے معبود تو باقی وقت نہیں ہے، ہم وقت کا مطلب ہر وقت ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے، اور ہم وقت اللہ کے بندے ہیں، جیسے سورہ یاسین میں ہے آیت 61، وَنِ وَدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، اور میری ہی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے، میری ہی بندگی، صرف اور صرف اللہ کی بندگی جو ہے، اللہ کی بندگی ہر حال میں ہر کام میں ضروری ہے۔ یہ اللہ نے عبادت کو اطاعت کے معنی میں لیا ہے، اور عبد کا مطلب کیا ہے؟ غلام اور بندہ۔ اللہ آقا ہے، مالک اور خالق ہے، رب ہے ہمارا جس کی 100% بندگی کی ضرورت ہے۔ ادب بھی چاہیے، تعظیم بھی چاہیے، ہم وقت اطاعت بھی چاہیے، وفاداری بھی چاہیے، ہم اس کے بندے ہیں۔ تو کیا ہو کہ 24 گھنٹے میں کوئی ایسا بھی ٹائم ہے کہ ابھی تو اللہ کی بات کر رہے ہیں، اللہ کا حکم مان رہے ہیں، اور کچھ وقت دن کا ایسا ہے جس میں اپنی مرضی کر رہے ہیں، کچھ وقت ایسا ہے جس میں ایسے کام کر رہے ہیں جو کہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایت نہیں کی، کچھ اور ہے وہ۔ اور جب اللہ کی ہدایت میں نکل جائیں گے تو سمجھے شیطان کی اطاعت میں آ گئے۔ بالکل سمپل سا فارمولا، جب اللہ کی ہدایت میں نہیں تو شیطان کی ہدایت میں، دونوں میں سے کچھ نہیں۔ اور شیطان کی اطاعت میں اپنی مرضی سب سے پہلے ہے، اس کے بعد یہ باپ دادا کی جو ایسی باتیں جو کہ دین کے خلاف ہوں، طاغوت جو سسٹم ہوتا ہے وہ آپ کو مجبور کرتا ہے ایسے کام کرنے کے جو اللہ کی عبادت کے اطاعت کے خلاف ہوں۔ یہ تمام چیزیں اس کے مختلف فیزز ہیں کہ کیسے اللہ کی اطاعت سے آدمی نکل جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ زاریات میں ایک جنرل انسٹرکشن کیا دی گئی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے پیدا کیا، تخلیق کیا جنوں کو اور انسانوں کو، ان دونوں کو صلاحیت دی گئی ہے۔ اچھا بھی آپشن ہے یہ کام کرنا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، باقی اب پوری کائنات میں کسی چیز کے پاس آپشن نہیں ہے۔ ہم سارا دن یہ سارے فیصلے کرتے ہیں، کس میں نفع زیادہ ہے، کس میں کم ہے، کس میں نقصان زیادہ ہے، کس میں کم ہے۔ اللہ کے احکام ہر چیز کے لیے ہیں۔ تو جن اور انس دونوں کا حساب کتاب بھی ہوگا قیامت کے دن، دونوں جو ہیں وہ جنت و جہنم کے حقدار بھی ہوں گے اپنے اپنے اعمال کے مطابق، اور جو اللہ تعالیٰ نے کس پہ کس طرح کی رحمت کی ہے۔ مقصد تخلیق کیا ہوا؟ عبادت بھی، بندگی بھی اور اطاعت بھی۔ یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی ہے تمام مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو۔ اگر مریض ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو ڈاکٹر کو بدل دیتے ہیں۔ اگر ایک بندہ کہ میں کسان ہوں لیکن اسے فصل پیدا نہیں ہوتی ہے تو وہ کسان نہیں ہے۔ اس طرح اگر ایک آدمی جو ہے وہ عبادتیں صحیح نہ کرے، اللہ کے ادب میں نہ جائے، اللہ کی بندگی نہ کرے، تو اسے اب کیا کہیں گے؟ کیا ہم پھر بھی مسلمان کہیں گے؟ تو شعوری طور پہ یہ جاننے کی ضرورت ہے ہم سب کو، سارے باشعور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی کے 24 گھنٹوں میں اللہ کے احکام کیا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کیا ہے، قرآن اور حدیث۔ یہ ڈرائیونگ فورس ہونی چاہیے، اس کا علم حاصل کرنا اور اس کو محضر کر لینا، بالکل فوکس کر لینا کہ ہمیں پتہ ہے، اس میں یقین اس چیز کا ہے، اور اس کے مطابق پھر زندگی کو بدلنا، اپنے آپ کو مستقل جو ہے تبدیلی زندگی میں چاہیے تاکہ ہماری الائنمنٹ پوری ہو جائے قرآن و حدیث کے مطابق۔ لہذا زندگی میں ہر حال جو ہے اللہ کے قانون کی خوش دلی سے اطاعت ہو۔ یہ لفظ بھی اہم ہے، اطاعت اللہ کو محبت سے چاہیے۔ وہ اطاعت نہیں ہے جیسے کبھی آفیسر میں ہوتا ہے نہیں بھی کر رہا تو باس نے کہا، نہیں، خوش دلی سے اطاعت ہے، محبت کے ساتھ اللہ نے اطاعت مانگی ہے تاکہ سونا اور جاگنا، کھانا پینا، ہمارا فیملی کا لائف سٹائل، رزق کا کمانا جو ہے، اور یہ تمام اور جو زندگی کے ایکٹیویٹیز ہیں ساری، اللہ کی ہر حد جو ہے اس کی ہم پاسداری کریں، جو اللہ کو پسند ہو وہ کام کریں، اور اللہ کے ہر حکم کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کریں، اور کم از کم اس کی جد و جہد تو کریں۔ ایسے حالات ہیں، مشکلات ہیں، جد و جہد تو کریں۔ اب یہ تو ہم کہہ سکیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے علم تھا ہمیں آپ کے حکم کا، ہمیں پتہ تھا رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا، ہم نے بہترین کوشش کی، یہ مصیبت تھی، یہ مشکل تھی، توبہ کریں جہاں پہ کمی رہ گئی ہو۔ سو لہٰذا اللہ سے وفاداری، اطاعت، ادب اور تعظیم جو ہے یہی عبادت ہے۔ اللہ کے لیے ایبسولوٹ مطلق وفاداری کی ضرورت ہے۔ لہذا اللہ کا قانون جو ہے وہ ہر چیز کے لیے، اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی یہ نہیں کہا کہ آپ حلال حرام کو ڈیسائیڈ کریں۔ جیسے سورہ تحریم میں وہ شہد کا ایک واقعہ آپ سب جانتے ہیں، حلال حرام اللہ تعالیٰ کی ایبسولوٹ اتھارٹی ہے۔ حلال حرام کے لیے، کھانے کے لیے، معاش کے لیے یاد رکھیں کہ رزق اور عزت اور زندگی اور موت تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ جس کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ شاید اس نے عزت دینی ہے یا اس نے عزت دینی، اللہ کی طرف سے یہ چیز۔ یاد رکھیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ہے یہ عبادت کا بالکل ایک محدود سا تصور ہے،
کہ بس اس وقت اس دائرے کے اندر تو ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہیں، بقیہ ہماری مرضی ہے۔ مطلوب یہ ہے ہمہ وقت اطاعت، ہر پہلو سے اطاعت، وراثت میں، والدین کے ادب میں، تربیت اولاد میں، معاش میں، معاشرت میں، ہر چیز کے اندر۔ جب اللہ کی اطاعت نہ ہو تو ذہن میں ہونا چاہیے تو یہ شیطان کی اطاعت ہے۔ اگر حزب اللہ نہیں ہے تو پھر ہم حزب الشیطان ہیں، جیسے سورہ مجادلہ میں لیا گیا۔ یہ انفرادی کام اور اجتماعی کام۔ دوسرا جو نسبت ہے یہ تو تھا کہ بھی ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ نسبت ہے، لہٰذا یہ محبت کا تعلق جو ہے۔ دوسرا جو ہے یہ کہ نسبت ہے کہ زمین پہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی، جنت و دوزخ کی تخلیق کی، انسان کو زمین پہ خلیفہ بنایا تاکہ اس کے بنے ہوئے قانون کے مطابق ہم زمین پہ رہیں، عمل کریں، معاملات کریں۔ اللہ نے زمین پہ انسان کی رہنمائی کے لیے نبی اور رسول بھیجے، کتابیں بھیجیں تاکہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائیں، اور انہوں نے بندگی میں توحید کا درس سب سے پہلے دیا۔ لیکن نبیوں نے صرف یہی نہیں درس دیا بس توحید ہے، توحید ایک بنیاد ہے۔ حضرت شعیب جو کہتے بھی آپ ناپ توڑ تو ٹھیک کیا کرو، معاملات کیسے کرنے ہیں، کیسے اور معاملات چیزیں، ہر چیز کے بارے میں رہنمائی جو ہے مختلف نبیوں نے مختلف طریقوں سے دی ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اور ہمیں نعمتیں دی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری، صحت بھی ہے نعمت، زندگی بھی ہے، عقل بھی ہے، سمجھ بھی ہے، یہ تمام جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ جب اللہ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا انسان کو تو اس کی آیت ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ تو بڑی ایک رسپانسبل پوزیشن دے دی اس کو۔ تو انہوں نے کیا عرض کیا کہ آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا، خون ریزی کرے گا، آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ آپ کی تقدیس تو ہم کر رہے ہیں، وہی سمجھتے ہیں کہ بس صرف تقدیس کرنا جو ہے یہ مطلوب ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آدم کی تخلیق جو ہے وہ فرشتوں کی تخلیق بھی پہلے کی گئی اور جنات کی تخلیق بھی پہلے کی گئی، تبھی تو جب سجدہ کا حکم دیا گیا تو جن بھی وہیں تھا، ابلیس بھی وہیں تھا، تو یہ پہلے تخلیق کی گئی۔ آدم کی تخلیق تو مٹی سے تھی، اس میں اپنی روح اللہ نے پھونکی، اسے عقل اور سمجھ دی گئی، اسے نام سکھایا گئی۔ بہت بڑی بلیسنگ ہے، جتنا بھی آپ اس پہ غور کریں کہ اگر نام لینے کا پتہ نہ ہو تو کسی چیز کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں۔ فرشتوں کو اس کی ضرورت نہیں تھی لیکن انسان کو تو ضرورت تھی۔ تو اگر کسی کا نام کو ہٹا دیں کہ نام نہیں پتہ لیکن چیزوں کو ڈسکرائب کرنا تو زندگی ایک مشکل بن جائے گی۔ اسے بہترین ساخت دی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے بہترین طریقے سے اسٹرکچر اس کا جو بنایا ہے، اور صرف یہ فزیکل اسٹرکچر نہیں ہے، اس میں جو اور چیزیں روحانی دی ہیں، جو عقل اور سمجھ دی ہے ساری۔ آدم نے بھی اپنی نسل میں توحید کا پرچار کیا، انہیں اللہ کے حکم پہ چلانے کی کوشش کی، اور پھر آدم اور حوا کی نسل سے جو نسل انسانی جب وہ چلی ہے، تمام مخلوقات میں جنات اور انسانوں کو انتخاب کی سہولت دی گئی ہے، اچھے برے کی تمیز بھی دی گئی ہے۔ اس انتخاب کے نتائج جو ہیں وہ دنیا میں تو ظاہر ہوتے ہیں لیکن فائنل ڈیسیژن قیامت کے دن ہوگا۔ جن اور انسان دو طرح کے ہیں، اللہ کے حکم پہ چلنے والے یعنی ہدایت پہ رہنمائی کے مطابق، اللہ کے حکم کے خلاف کلی یا جزوی طور پہ چلنے والے۔ ایسے تو بہت لوگ ہیں جو سو کالڈ جزوی طور پہ مسلمان ہیں۔ اللہ کے حکم کے چلنے والوں کو ہدایت کی کہ زمین میں اللہ کے نظام کو اہل زمین پر نافذ کرو۔ اب یہ جو ہے اللہ کی کیا مشیت ہے، یہ جو خلیفہ بنایا کہ اس کائنات میں زمین کے اختیارات دیے گئے، اسے دنیا میں یہ تفسیر میں جو لکھا تھا میں نے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اسے دنیا میں آزادی دی گئی، اس انسان کو زمین کی ترکیب، تبدیلی، ترقی، اس کے اندر پوشیدہ خزانوں کا کھوج لگانے، مسخر کرنے کا کام، یہ صلاحیتیں دی گئی ساری تاکہ آپ یہ کھوج لگا سکیں۔ یہ سب کام اللہ کے حکم سے ہو، اس طریقے سے ہو جو کہ اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہو اس کام کے لیے انسان کے اندر ایسی قوتیں ہیں، ودیت کی گئی ہیں، اسے کیپیسٹی استعداد دی گئی ہے جس کے ذریعے زمین کے اندر پوشیدہ تمام قوتوں، مفید ذخیروں اور مواد کو کام میں لا سکتا ہے اور اللہ کی منشا کے مطابق بھی کام کر سکتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس کائنات پہ ہماری ہونے والی کائنات کے جو اصول ہیں سارے اور اس کی قوتوں میں نافذ ہونے والے قوانین اور شریعت کے قوانین جو ہیں ان میں سب میں موافقت ہے، آپس میں کوئی تصادم اور تضاد نہیں ہے، اور انسانی طاقت
اور قوت عظیم کائنات کے قوانین قدرت سے ٹکراتے نہیں ہیں، اس کی الائنمنٹ ہے. یہ ایک عظیم اعزاز ہے انسان کے لیے، جس کائنات کے اندر حضرت انسان کو دیا گیا بلند مقام ہے کہ مشیت الہی کیا ہے کہ اللہ کا یہ خلیفہ جو کبھی بھی فساد بھی برپا کرتا ہے، اس زمین کو مسخر کرے، اسے ترقی دے تاکہ اللہ کا منشا پورا کرے. اس معمولی فساد کے بعد عظیم بھلائیاں بھی پروان چڑھیں، اس وسیع کائنات میں دائمی نشو و نما ہو، مسلسل تہذیب کی ترقی ہو، تعمیر و تخریب کا کام بھی رہے، جد و جہد بھی ہو، اور یہ جستجو بھی ہو انسان کے اندر کیسے آگے پروگریس کرنی ہے، مسلسل تبدیلی جو ہے وہ جاری رہے. تیسرا جو ایک تعلق ہے انسان کا اللہ تعالیٰ سے، ایک نسبت جو ہے، وہ ایک معاہدہ ہے جسے قرآن مجید نے معاہدہ کہا گیا ہے. سورہ توبہ کی آیت 111 ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے اس کے نفس اور اس کے مال جنت کے بدلے خرید لیے. سمجھیے کہ یہ سودا ہے جو ڈن قرآن نے اس کی خبر دی ہے. اب لیکن شرط کیا ہے اس میں؟ ہم جو زندگی ہے ہماری، اس میں ہم جو فری ول اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، ہمیں جو چوائس دی ہے، اس میں اپنے جسم کو، جسم کی تمام صلاحیتوں کو اللہ کے راستے پہ لگائیں، اللہ کی اطاعت میں لگائیں. اور جو مال اللہ نے دیا، خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ ہی جانا ہے. اس مال کو جو ہمیں زندگی میں ملتا ہے اور کمایا جاتا ہے، رزق ملتا ہے، وہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق خرچ کریں، اللہ کی اطاعت میں خرچ کریں. تو یہ جو، لیکن یہ تو آج خرچ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ تو قیامت کے دن نظر آئے گا آپ کو، کہ جنت کا وعدہ تو قیامت کے بعد آپ کو جنت میں جانا ہے. لہذا ان دیکھی چیز جو ہے وہ اللہ کے کہنے پہ یقین کی کیفیت ہو، تاکہ اس وقت حاضر جو ہے اپنا نفس اور اپنی مال کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے. اس کے لیے یہ ضروری کیا ہے کہ جو ہماری فری ول اور فریڈم آف چوائس ہے، اس کو ہم یوز کریں اس چیز کے لیے، اور اس کے احکام دیکھیں سارے کہ ہماری صلاحیتیں کیسے لگنی چاہیے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے ایبسٹریکٹ ہے. اللہ کے رسول کی زندگی اور صحابہ کرام کی زندگی، خلفاء راشدین کی زندگی ہمارے سامنے ہے. بہت تفصیل سے یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں ہمارے سامنے، کیسے انہوں نے اپنی جان اور مال کو اللہ کے راستے میں لگایا. اس سب کو سامنے رکھیں، وہ مطالعہ کریں قرآن کا اور احادیث کا. بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ کیسے ترجیحات تھیں. وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں ساری چیزیں جو ہیں اس چیز کے لیے. تو یہ چیز جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ امانت دی ہے. تو ایک غالباً ڈاویہ بصری کا قول ہے کہ اللہ نے دی ہوئی چیز ہے مال بھی اور جان بھی، اور اللہ کہہ رہا ہے جو میں نے تمہیں مال اور جان دیا اسے تم میرے راستے پہ میرے طریقے سے خرچ کرو. اللہ نے مال دیا اور اسے اس کے طریقے پہ خرچ کرنا ہے، اور اس کے بدلے جنت کا وعدہ ہے. اور اللہ کا وعدہ تو پختہ وعدہ ہے. اللہ کے وعدے پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کسی کو. لیکن ہم لوگ جو ہیں کبھی ڈنڈی مار جاتے ہیں کہ نہیں ابھی تو مسلط یہ ہے تو ابھی یہ ہے. لیکن سوچیں کبھی کہ مسلط کرتے کرتے وقت گزر جاتا ہے اور موت کا وقت آ جاتا ہے. ہمیں کسی کو پتہ نہیں کہ کب کس نے یہاں سے کرسی سے بھی اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا. لہذا جو نیکی کا کام ہو، جو اپنی نیتیں مجھے صحیح کرنی چاہیے فوراً، اور نیکی کا کام جو اس پہ کم از کم نیت صحیح کر کے ارادہ تو ضرور کرنا چاہیے کہ ہم اس کام کے اس کے مطابق جو زندگی گزاریں گے. اب یہ بھی ایک طرح کا معاہدہ ہے، جیسے تفسیریں جو ہیں لکھتی ہیں کہ یہ انسان کا اور بندے کا معاہدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن میں تحریر کی ہے. اس معاہدے میں ہم سب کو یقین ہونا چاہیے. اپنا مال بھی کیا چاہیے؟ اللہ نے جو مال دیا، جو بھی دیا، تھوڑا یا زیادہ، اور جو جان دی ہے اور جو صلاحیتیں دی ہیں، وہ آپ کی میری جو صلاحیتیں ہیں وہ دفتروں میں نظر آتی ہیں، اپنی اولاد کی پرورش میں نظر آتی ہیں. جگہ جگہ پہ پتہ لگتا ہے کس طرح سے پلاننگ کرتے ہیں. کیا ان کا فرسٹ جو رائٹ ہے یوز کا، وہ ہے اللہ کی اطاعت میں کیسے لگائیں ہیں، اللہ کے دین پہ کیسے عمل کریں، انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں. اس کا علم حاصل کریں، اس کے طریقے ڈھونڈیں، اس صلاحیتوں کا جو ڈائریکشن ہے اس کو ہم چینج کرنے کی کوشش کریں. اور چوتھی نسبت جو ہے بڑی اہم جو ہے، وہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے سامنے جواب دہی ہے قیامت کے دن. اور جب انسان جب نزع کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، بندے کو پتہ رہتا ہے مومن کی جان اور طرح نکلتی ہے، اور جو منافق اور کافر کی جان اور طرح نکلتی ہے. اور پھر جو عالم برزخ ہوتا ہے اس میں بھی وہ فرعون کے لیے کہا گیا ہے کہ فرعون اور اس کی جو قبیلے کے لوگ ہیں وہ روزانہ آگ پہ تپائے جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی قبروں پہ جنت کی ہوا جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے، جنت ان کے لیے قبریں کھول دی جاتی ہیں. عالم برزخ بھی ایک حقیقت ہے، جیسے قرآن حدیث میں پتہ لگتا ہے. تو یہ چیز جو ہے
کہ یہ ظاہر جو ہے نسبت ہماری کہ اللہ کے سامنے جواب دیں. قرآن کے تقریباً ہر صفحے پہ دوسرے صفحے پہ آپ کو نظر آئے گا کہ آخرت پہ یقین کی کیفیت ہونی چاہیے. روزانہ ہمارا احتساب خود ہمیں کرنا چاہیے کہ آج بینک آف آخرت میں ہمارا اکاؤنٹ کیسا جا رہا ہے. اگر مناسب نہیں ہے ڈپازٹ تو سمجھیے کہ توبہ کی ضرورت ہے, توجہ کی ضرورت ہے, اللہ سے وعدے کی ضرورت ہے, اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے اور اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. اور یہ ایک مستقل کام جو ہونا چاہیے. یہ خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حساب لینا ہے ہم سے تو صرف یہ ظاہری جو ہے جو فرشتے لکھ رہے ہیں ایک ظاہری اعمال ہمارے جو نامہ اعمال میں, اس کے علاوہ ہماری نیتیں, ہماری حرکات اور سکنات اور ہمارے اعمال کے جو اثرات جو ہے کائنات پہ مرتب ہو رہے ہیں, لوگوں پہ ہو رہے ہیں, پورے سسٹم میں جو ہو رہے ہیں, وہ سب اکٹھے کر دیے جائیں گے اور اس کے بعد پھر حساب کتاب کر دیا جائے گا. تو یہ تمام چیزیں ہیں. تو یہ آسان کام نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ چلیں اپنی مرضی کر لیں گے. اپنی مرضی یہ 10-20 سال 50 سال 100 سال کی جو بھی کوئی زندگی محدود سی ہے, زیادہ گزر گئی, آنے والی کا پتہ نہیں کتنی ہے. تو اس میں صرف اپنی توجہ کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اتنی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توبہ کا دروازہ جو کھولا ہے. ہاں غلطی ہو گئی, اللہ نے کہا توبہ کرو, اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. یہ ایک اتنی بڑی امید ہے ایک مسلمان کے لیے کہ توبہ کریں آپ اور وہ چیزیں کلیئر کریں اور اپنی زندگی کو بدل لیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی ایشورنس دی ہے اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. یہ تو تھا. تو ابھی اس کے طریقہ کیا ہے سارا ہمارا یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا. اس میں 2 طرح کے طریقے ہیں. ایک فکری طریقہ ہے جس میں غور و فکر آپ کر سکتے ہیں, اور ایک عملی طریقہ ہے. فکری طریقہ جو ہے وہ تبھی ہوگا جب اس کے ساتھ عملی طریقے کو بھی اختیار کریں گے. تو یہ جو فکری طریقہ ہے کہ قرآن قرآن و حدیث پہ غور و فکر کیا جائے اور اس کے جو نتائج ہیں اس پہ یقین کی کیفیت جو ہے وہ حاصل کی جائے. اور عملی طریقہ جو ہے اس سے مدد کریں کہ ہم ہر اللہ کے حکم کو کی اطاعت کریں گے مخلصانہ شوق کے ساتھ. نہیں, یہ تو کرنا ہی ہے دل سے, وہ کیفیت محبت کے ساتھ. میرے اللہ نے حکم دیا ہے, مجھے کرنا ضروری. دل جو ہے مومن کا مسجد میں لگا ہوتا ہے, منافق کا دل مسجد میں نہیں ہوتا. اور ہر کام میں ہم جان لڑائیں کہ اللہ کے حکم کے امر بالمعروف میں بھی نہی عن المنکر میں بھی بہترین کوشش ہم کریں جس کے متعلق معلوم ہو کہ اس میں اللہ کی رضا ہے. اور احکام الہی کی مخلصانہ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا اس کو باطل نخواستہ نہ کیا جائے, زبردستی بھی نہ کیا جائے, لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی نہ, صرف اور صرف اللہ کی خاطر, دل کی رغبت سے, شوق سے, خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی. اس میں کسی دنیاوی غرض نہ ہو, صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی ہو. جن کاموں سے اللہ سے روکا اس سے ہمیں کراہیت ہونی چاہیے. اس کے ساتھ خفیہ اور اعلانیہ پرہیز ہو. اس پرہیز کا محرک کیا ہو؟ وجہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. یہ طرز عمل جو ہے تقویٰ کے طرف ہمیں لے کے جائے گا اور اسی میں پھر وہ کیفیت آ جائے گی. اس میں ہمارا جان اور مال, محنت اور دل و دماغ کی قابلیتیں سب لگانا جو ہے یہ پھر پوری طرح کمٹ کریں ہم کہ اللہ کی خاطر ہم سب کچھ لگا رہے ہیں. کوئی ریزرویشن نہیں ہے کہ بس صرف 2.5% زکوٰۃ دینی ہے باقی کچھ نہیں ہے, سب کچھ اس کے لیے. یہ جو تعلق باللہ کی طریقے عملی ہیں اس کے علاوہ اس میں سب سے پہلے جو چیز لٹریچر میں آتی ہے وہ نماز ہے. اور یہ آسان کام نہیں ہے کمٹمنٹ کرنا, اسے لے کے چلنا مستقل طور پہ. پہلا تو ہے نماز کے فرض اور سنت, لیکن حسب استطاعت جو نوافل کی ادائیگی, اور اس کے بعد جو ہے تہجد کی ادائیگی. لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی نوافل پڑھتا ہے, تہجد پڑھتا ہوتا ہے, تو پھر ایک کبر کی کیفیت آتی ہے اس کے اندر جو ہے میں رات کو پڑھ رہا تھا اس لیے وہ نیند پوری نہیں ہو رہی, ایسے تو کہ خود نمائی آتی ہے. اس طرح سے اپنے اجر کو ضائع نہ کریں. ذکر الہی جو ہے جو زندگی کے تمام احوال میں جاری رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول نے اتنی دعائیں ہمیں دی ہیں, سکھائی ہیں. کتابیں دیکھیں, چھوٹی چھوٹی جیب میں رکھیں, یاد کریں آہستہ آہستہ دعائیں, ان کے معنی کو یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول نے کس کس چیز سے پناہ مانگی ہے, کس کس چیز کو اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے. اور اس کے بعد جب یہ اللہ کی یاد کو تازہ رکھنے کا ایک ذریعہ ہے, یہاں تک باتھ روم میں جانا تو یہ دعا پڑھنی, واپس آنا تو یہ دعا پڑھنی, گاڑی میں بیٹھنا تو یہ پڑھنی, سیڑھیاں اترنی تو یہ پڑھنا ہے, اترنا اوپر چڑھنا تو یہ پڑھنا ہے, ہر چیز کے لیے. اس طرح پھر روزہ جو ہے, فرض روزے ابھی آنے والے ہیں, اس کے بعد نفل روزے جو ہیں
اور اس کے بعد ہر مہینے 3 روزے رکھنا یا ہفتے میں 2 روزے رکھنا، جس طرح بھی جو بھی کس کو سہولت ہو، اس کی توجہ ہو۔ پھر انفاق فی سبیل اللہ، اکثر ہم لوگ جو ہیں یہی سوچتے ہیں کہ بات کریں کی ضرورت ہے، ہاں یار اس سال کی زکوٰۃ تو نکال دی ہے، تو کیا صحابہ کرام کو زکوٰۃ کے لیے کہا جاتا تھا؟ انفاق کے احکام اس چیز کے لیے؟ قرآن میں تو ہے کہ جو کچھ تم، انہوں نے کہا کیا خرچ کریں انفاق میں؟ جواب آیا اللہ کی طرف سے جو کچھ ضرورت سے زیادہ ہے۔ یہ 2.5% کا حساب نہیں ہے، 97.5% کا حساب ہے۔ اور جو ہم نے خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں صدقہ دے دیا تو سمجھیے کہ وہ تو آپ نے سیو کر لیا، اس کا تو اجر اللہ کے پاس ہے۔ اور جو آپ چھوڑ کے مر گئے تو سمجھیے وہ تو ہو گیا کسی کا، تو اسے آپ مرتے وقت نزا میں کسی کو بھی دے دیں، وہ تو آپ کا مال ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیز جو ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ اور یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت صحابہ کرام جو جب کوئی غلطی ہوتی تھی، جیسے وہ اصحاب تھے جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے، انہوں نے کہا جی کہ ابھی توبہ قبول ہو گئی ہے، اب میں پورا مال دینا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ نے کہا نہیں بھی یہ زیادہ ہے، آدھا مال، پھر 1/3 جو ہے ایکسیپٹ کیا۔ یہ تھا کہ جب بھی غلطی ہو کچھ صدقہ کیا جائے، 1/3 مال ہے، کچھ بھی رکھیں اپنے ذہنوں میں اپنی طبیعت کے مطابق، تو وہ چیز جو ہے تزکیہ نفس کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ یہ سیدھا سادہ سا ایک طریقہ ہے۔ اب کوئی سمری رکھیں اس چیز کی، یہ بہت ہی لمبی گفتگو ہے، کہ اللہ کے محبت کے جو طریقے ہیں، پہلا تو ایک قرآن کی تلاوت، ترتیل، تجوید، ترجمہ، غور و فکر اس پہ کرنا مستقل۔ اللہ سے آپ سمجھیں کہ جب قرآن کی تلاوت کریں تو اللہ سے ایک تعلق رکھ دیں، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، اس میں دیکھیں میرے لیے کیا ہے، تھنگس ٹو ڈو ناٹ ٹو ڈو، ہر چیزیں جو سامنے ہونی چاہیے۔ ہر کام کے لیے ہمارے پاس اللہ کی ہدایت ہونی چاہیے، رہنمائی ہونی چاہیے۔ اور خواہش اور پسند جو ہے وہ کہ جو اللہ کو پسند ہے وہ مجھے پسند ہے، جو اللہ کو پسند نہیں ہے مجھے پسند نہیں ہے، جو اللہ کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے۔ تو یہ بڑا سمپل فارمولہ ہے، لیکن اس کے لیے اللہ کی پسند کا علم بھی ہے، وہ ضروری ہے۔ اور جن کاموں سے ایمان میں کمی آتی ہو، جن حالات سے، وہ ٹی وی کے موویز ہوں یا کچھ اور چیزیں ہوں، یہ دوست احباب ہوں یا ایسے سوسائٹی ہو، اس سے پرہیز کریں۔ اللہ کا خوف اور بھروسہ، اللہ تعالیٰ نے بہت، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ کیا چیز ہے اللہ پہ بھروسہ؟ والد اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا میں تمہیں کہہ رہا ہوں ایسے کام کرو، پھر بھی دیکھ لیں ایسے ایسے۔ اللہ کا بھروسہ، اللہ نے انسٹرکشنز دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میں ہدایت دی، ہم کہیں جو کہا ہے اسی میں فلاح ہے۔ یقین کی کیفیت ہو ہمارے سامنے، اور وہ جو ہے وہ کیفیت اگر ہمارے پاس ہو تو سمجھیں کہ پھر ہمیں ایبسولیوٹ اس پہ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اس میں کسی طرح کا اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول کا یہ طریقہ ہے تو بس یہ طریقہ یہی ٹھیک ہے۔ اس سے ہم دعا مانگیں، اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھیں۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ہم کیوں محبت کریں؟ اس لیے کہ روح اور دل کا جو اطمینان ہے وہ تبھی ہوگا اگر آپ اللہ کی خاطر کام کریں گے، وہ کام کریں جو اللہ کو پسند ہوں، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے قبول کر لے۔ اور دل اور روح کے اطمینان کے لیے اللہ سے محبت ضروری ہے، جیسا دل میں ہوگا ہمارے عمل بھی اس سے ظاہر ہوں گے۔ بیوی بچوں سے محبت ہوتی ہے تو ہمارے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کی محبت جو ہے وہ بھی ہمارے افعال سے ظاہر ہوگی۔ اور حتیٰ کہ اگر آپ ہر چیز میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کیا ہیں، ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں، تو ایک حدیث میں ہے کہ پھر اللہ نے کہا میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، یعنی اس کے تمام اعزاز جو ہیں وہ انہی کاموں میں صرف ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ بن جاتا ہے، لیکن آپ کے ہاتھ اللہ کی اطاعت میں ہر چیز جو ہے تمام اعزاز جو ہے وہ چلتے ہیں۔ پھر اللہ کی دی ہوئی نعمتیں جو ہیں اس کو شمار کریں۔ ہم اکثر نعمتوں کو شمار نہیں کرتے۔ کس نے شمار کیا؟ کسی کے بندے سے پوچھے، میں کئی دفعہ مثال لیتا ہوں، ہماری فیملی میں ایک بچہ تھا، میرا بھائی کا بیٹا، بیٹی تھی، وہ مینٹلی ٹھیک نہیں تھی، آپ اسے آج کل اسپیشل چائلڈ کہتے ہیں، ساری عمر وہ ہے 30 سال کی عمر میں اس کی ڈیتھ ہوئی۔ اب پوچھیں اس سے کہ کیا کوئی عقل کا ٹیکہ ہے؟ کوئی بچہ ٹھیک ہے؟ لیکن ہم جب بچے اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح جسم جان عقل والے دیتا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ٹیک اٹ ایز گرانٹیڈ، ہونا ہی تھا بھائی، ایسے ہی ہونا تھا، پھر کیا ہونا تھا۔ شکر ادا کرنا چاہیے کہ نعمتوں کا شمار تو کریں کہ کیا نعمت اللہ نے دی ہے ہمیں، کیا صحت دی ہے۔ بیٹھے بیٹھے اندر کی ہوا بند ہو جائے، کوئی اور کام ہو جائے، کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو، تو پھر کیا بنے گا اس کے بعد؟ اللہ کا شکر پھر نعمتوں میں ادا کریں، اور نعمتوں کو مس یوز نہ کریں کہ بغیر قیمت کی اتنی بڑی اللہ کی مہربانی مل گئی ہے۔ ہر نعمت جو ہے اس کا ایک مقصد ہے، اس مقصد کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں۔ اور جن نعمتوں کا اللہ نے یہاں ہمیں دیا ہے، جو وعدہ بھی کیا ہے، تو جنت کی نعمتوں کا تو ایک چھوٹا سا ہے، یہ ایک پرسنٹیج ہے ساری۔
اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر تم اپنے بھائی سے اللہ کی خاطر محبت کرتے اس کو اطلاع دو اس چیز کے لیے، اور جب غلطی ہو جائے تو ہم توبہ کم ہی کرتے ہیں، اس پہ بھی ایک عادت بنائے ہم کہ غلطی ہو جائے تو اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ اور دوسروں کی نسبت جو ہے ہم اللہ سے محبت بتاتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ قرآن نے کیا بتایا ہمیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اور اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے خطاؤں سے درگزر کرے گا، بڑا معاف کرنے والا رحیم کا ہے۔ اب وہ تو ایک انسان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ و رسولہ، انہوں نے جیسے کہا احادیث کا مطالعہ کریں، سیرت نبی کا بار بار مطالعہ کریں کہ کیا رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، اور ہماری الائنمنٹ ہو ان کی ترجیحات کے مطابق ہم کوشش کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے گا کہ سنت رسول پہ ہم کیسے عمل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہترین ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، جیسے کہ اطیع اللہ و اطیع رسول کہا گیا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنے کا قرآن میں حکم دیا گیا، اور ان کے اخلاق، ان کے معاملات، صحابہ سے تعلقات، ازدواجی زندگی، ان ساری چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ اس کے رسول کے طریقوں سے محبت کریں گے، ان طریقے زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کی محبت جو ہے خود بخود شروع ہو جائے گی۔ ایک اور امپورٹنٹ جو ہے سبجیکٹ اس میں وہ یہ ہے کہ جب اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ نے کہا کہ آپ محبت کریں تو اللہ بھی آپ سے محبت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت جو ہے وہ دی ہے ہمیں، اس آیت کا مطلب ہے ہم ضرور تمہیں خوف و خطر سے، دوسرے سپارے میں، ہم ضرور تمہیں خوف و خطر سے، فاقہ کشی سے، جان و مال کے نقصان سے، آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں گے، جو کہ مصیبت پڑے تو کیا کہیں گے، ہم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان پہ اب یہ بیہیویئر آ گیا کہ ہمارا بیہیویئر کیا ہو، تو ان پہ ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، ان کی رحمت ان پہ سایہ کرے گی، ایسے لوگ جو ہیں راہ راست یعنی ہدایت پہ ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں جو ذہن میں یہ آیت اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہمارے سامنے یہ بات رہنی چاہیے، یہ بات نہیں کہ اگر ہم 100% عمل کر رہے ہیں تو بہت زندگی جو ہے 5 اسٹار ہوٹل میں کہیں گزر رہی ہے۔ نہیں، مشکلات بھی ہوں گی، تبھی تو اللہ تعالیٰ اور گریڈ آپ کے بڑھائے گا، تبھی تو اگلے درجات دیں گے۔ لہٰذا یہ جو ہے درجات جو ہیں، یہ اس کی میں مثال جو ہے وہ آپ کو ایسے دوں گا کہ دین کے مکمل کرنے والے لوگوں کو بھی پریشانی اور اداسی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ، حضرت ابو طالب کے انتقال والے سال کو غم والا سال کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا معاملہ دیکھیں، 7 اولادیں تھیں اور تمام لڑکے جو ہیں بالکل بچپن میں فوت ہو گئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے ان کی حضرت یوسف سے جدائی ہو گئی، لمبی جدائی، فرط غم سے ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ کئی سال بعد معجزہ ہوا کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے جب حضرت یوسف کی قمیض ان کے اوپر ڈالی تو اللہ نے بینائی واپس کر دی۔ حضرت مریم کو جنت کی خوشخبری دی گئی، مگر حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے وقت عوام کی باتوں، طنزیہ فکروں کے خوف سے غالباً انہوں نے کہا، سورہ مریم میں ہے، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ اور فرشتے نے پائنتی سے کیا کہا، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ روانہ کر دیا ہے، اور تو ذرا اس درخت کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ملیں گی، اور پس تو کھا پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ زندگی دین کے مطابق گزارنے، اللہ کی اطاعت میں گزارنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی مشکل نہیں آئے گی، یہ اللہ کی سنت ہے، مشکلات آئیں گی۔ ہم سب کی زندگی میں جاب، اولاد، صحت، موت کے مسائل آتے ہیں، اور روزانہ بھی کئی باتیں ہوتی ہیں جو ہماری سوچ کے خلاف ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھیں، اللہ کسی کو اس کی صلاحیت اور کیپیسٹی سے بڑھ کر ٹیسٹ نہیں کرتا اور بوجھ بھی نہیں ڈالتا۔ جب مشکل سے ہم نکل جاتے ہیں تو ہمیں اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کا اندازہ ہوتا ہے اور اللہ کی مدد کا احساس جو ہے وہ بھی ہوتا ہے۔ دوسری جو چیز ہے، جب اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے حالات دیتا ہے کہ دنیا کے غلط کاموں اور ایونٹ سے بچاتا ہے۔ ایسی چیزیں دین کا ایمان خراب کرتی ہیں تاکہ آپ اللہ کی طرف توجہ دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، جب آپ اس کے راستے پہ چلتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے توبہ کی توفیق دیتا ہے،
تاکہ لوگ صبر کریں، توجہ کریں اور مشکلات آسان ہوں۔ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ آپ جہنم سے بچ سکیں اور دعا مانگتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ کوئی دعا ایسی نہیں ہوتی جو اللہ آپ کریں اور اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے۔ انکساری کی وجہ سے اور کفر سے کراہیت کی عادت ہوتی ہے، تو یہ لوگ مسلمانوں کے لیے رحم دل ہوتے ہیں اور کفار پہ سخت دل ہوتے ہیں، جیسے قرآن میں ذکر ہے۔ سنت رسول پہ عمل میں آسانی پیدا کرتا ہے، اور سنت رسول پہ عمل جو ہے وہ بھی دین کا ایک مقصد بن جاتا ہے۔ فرائض کے بعد سنت و انفال کا انتظام کے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ مصنوعی باتیں جو ہیں وہ آسان لگنے لگتی ہیں، دل لگتا ہے مسجد میں جانے کے لیے، اور ہمارے حواس خمسہ جو ہے اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتے ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے مجھ سے وہی کام کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے مطالعے میں دل لگنے لگتا ہے، بار بار دل لگتا ہے کہ اب دوبارہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کریں۔ تو جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل کو کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو جبرائیل کو کہتے ہیں اس سے محبت کرو، اور جبرائیل جو ہے لوگوں سے کہتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں، اور لوگ پھر آپ سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جب قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کی رہنمائی اور ہدایت جو ہے وہ اس کے لیے ذہن جو کھلنے لگتا ہے، سینہ تنگ نہیں ہوتا۔ قرآن نے کہا گیا کہ جب میں کسی کو ہدایت دیتا ہوں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول لیتا ہوں میں، اور نہیں تو وہ تنگ ہوتا ہے، اسے مصیبت لگتی ہے فجر کے لیے اٹھنا، وضو کرنا، کچھ بھی کام کرنا۔ انسان میں حیا کا عنصر زیادہ آ جاتا ہے اور وہ برے کاموں سے رک جاتا ہے، ہر حرام سے اسے کراہیت ہونے لگتی ہے۔ اللہ دلوں کو نرم کر دیتا ہے اور انسان خلق خدا کی بھلائی کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ لوگوں پہ رحم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، بچوں یتیموں کو خیال کرتے ہیں تو اللہ آپ کا بھی خیال کرتا ہے۔ اللہ آپ کو یاد اللہ کی مزید توفیق دیتا ہے، اور ہر وقت ہم اللہ کو سامنے دیکھتے ہیں، ہدایت اس پہ طلب کرتے ہیں۔ اور یہ کہ اچھے کاموں، معروف سے محبت اور منکرات سے کراہیت کرتے ہیں، نیت اچھی ہونے لگتی ہے۔ مشکلات تو آئیں گی، لیکن مشکلات کب تک ہیں؟ صرف موت کے لمحے تک، اس کے بعد تو پھر ایک دوسری زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ نیکی کے چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں وہ ہونے لگتے ہیں، اس پہ توجہ، مزید توجہ، اور پھر اللہ کا شکر ہم ادا کرنے لگتے ہیں۔ ہم اللہ سے ملاقات کے خواہاں ہوتے ہیں، اور جنتی لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ اور لوگوں سے محبت اور خلق خدا سے الفت بھی بڑھتی ہے، اور اللہ کے ساتھ ہی ملاقات کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ ایمان میں مضبوطی اور استقامت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں جنت کا حقدار بھی بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر ہماری حفاظت بھی کرتا ہے۔ تو یہ آج کی جو گفتگو ہے الحمدللہ، اسے میں کنکلوڈ کرتا ہوں اس چیز پہ دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط کریں، اللہ سے محبت کریں، اللہ کے دیے ہوئے افعال کو، کاموں کو، ہدایت کو، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے وقت لگائیں۔ ہم میں سے اکثر لوگوں نے دین کا علم، جیسے یونیورسٹی میں کوئی انجینئرنگ، اکاؤنٹنگ اور لیگل کی مختلف کتابیں پڑھتے ہیں 4-6 سال، تو پھر جا کے وہ پروفیشن لیتے ہیں۔ اس طرح دین کو نہیں پڑھا اکثر لوگوں نے، لیکن ہمیں وقت لگایا اس پہ تاکہ دین کی ان ڈیپتھ جو ہے سمجھ آئے۔ اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں وہ اس کام کے لیے بھی ہیں تاکہ اللہ کے احکام کو، رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں، اور سمجھیں گے تو جتنا سمجھیں گے تو یہ پھر یقین کے ساتھ کہ یہی رستہ ہے فلاح کا۔ جب یہ رستہ فلاح کا ہوگا اس پہ عمل ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ یقین کی کیفیت ہوگی۔ جب یقین کی کیفیت سے آپ کام کرتے ہیں پھر آپ کو ڈر نہیں ہوتا، کوئی شک نہیں ہوتا کس چیز کا۔ ہم دعا کرتے ہیں تمام اہل خانہ کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے جو اس مجلس میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہم یہاں پہ اکٹھے ہیں صاف دل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اہل و عیال، ماں باپ کے ساتھ جنت میں اکٹھا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کاموں کی، صحیح کاموں کی اور قرآن حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح علم کے مطابق، قرآن حدیث کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ہمیں ایسے عمل کی اللہ توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ ہمارے گھروں میں ہمارے بزرگ، بچے، بیویاں، جو بھی جن کی بھی طبیعتیں ٹھیک نہیں ہیں، روحانی ہیں، جسمانی مسائل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ اپنا رحم و کرم کرے، ان کو مکمل صحت عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو اسلام کا گھر بنا دے، ہمیں صحیح دین پہ چلنے کی توفیق عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا دل جو ہے اس طرح کی محفلوں میں، قرآن حدیث کے پڑھنے پڑھانے کی کاموں میں لگا دے۔ ربنا تقبل، جو لوگ بھی دروس کا انتظام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں، ان کے گھروں میں، ان کی فیملی میں، رزق میں برکت عطا کرے، کیونکہ اس طرح ہی اگر یہ کوآپریشن نہیں ہو تو پھر ملنا بیٹھنا بھی بہت مشکل رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا یہاں پہ قبول کرے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد و آلہ صحابہ ذریۃ اجمعین۔
کوئی تبصرہ کوئی سوال جواب ہو تو ضرور اضافہ ہو تو